خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ کے لوگ یا زیر حراست ہیں یا زیر عتاب ہیں، کیا حالات ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بالکل مشکلات کا شکار تو ہیں، ہمارے بہت سے لوگ زیر عتاب بھی ہیں، سب تقریباً آگے پیچھے ساری اس مسئلے سے تو گزرے ہیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جو یا جیل نہ گیا ہو یا جس کو تکلیف نہ پہنچی ہو، لیکن بہرحال حوصلے ہمارے کارکنوں کے اور ہم لوگوں کے بلند ہیں، اور انشاءاللہ اس مشکلات سے نکل آئیں گے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ نکل آتے ہیں، ان کا جو بیان آتا ہے تو وہ ایک نیگیٹیوٹی تو اس سے کریٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو خیر پورا پاکستان فاروق بھائی اب جانتا ہے اور سب کو اس کا احساس ہے کہ وہ بیان کتنی جو ہے وہ آزادی سے دیا جا رہا ہے، کیا کوئی پریشر میں ہے یا وہ خوشی سے دے رہے ہیں۔ طرح عثمان صاحب کی بھی، آپ نے عثمان ڈار کی شاید بات کی، تو ان کی امی جان جس طرح وہ ان کو تکلیف سب کو پہنچی، تو اس حالت میں جو بیان ہے اس کی قانون کی نظر میں پولیٹیکلی تو چلو میڈیا پہ چل جاتا ہے ایک دو دن، لیکن قانون کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ چیزیں بڑی سوالیہ نشان پیدا جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اسی لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے سے قوم کو نکالا جائے اور ان مسائل کا حل گفتگو سے ہو، یہ ملک آگے بڑھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا وہ ان کا بیان تو آیا، پاکستان تحریک انصاف کے پیجز پہ بھی آیا، ان کی والدہ کا عثمان ڈار کی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں خواجہ آصف کو ذمہ دار سمجھتی ہوں اور ان کے مقابلے میں آنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے بھی ہوگا کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اگر وڈرا کر جاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے پارٹی سے تو ان کی کوئی بیگم کو یا والدہ کو ٹکٹ جاری کیے جائیں، جس طرح آپ کیا خواجہ آصف کے مقابلے میں ان کی والدہ کو ٹکٹ جاری کریں گے تحریک انصاف والے؟ دیکھیں فاروق بھائی، پہلے تو جو اسحاق اپنا عثمان بھائی نے جو بات کی ہے، عثمان ڈار صاحب کی طرف سے جو الزامات آئے ہیں، ظاہر ہے وہ اب جس بھی کنڈیشن میں تھے، لیکن بہرحال الزامات تو آئے، ان سب کو تو ہم یکسر رد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی اور جناب عمران خان صاحب کی پالیسی کبھی بھی جو ہے وہ پرتشدد نہیں رہی، کبھی تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی کہ تشدد کا راستہ اپنایا جائے، بلکہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بات خود بھی کی ہے کہ جس تحریک میں تشدد آ جاتی ہے تو وہ تحریک پھر سیاسی رہتی نہیں ہے، وہ پھر چل نہیں پاتی۔ اور شاید ایک دفعہ تو میرے سامنے بھی انہوں نے کہیں بنی گالا میں شاید یہ بات میرے سامنے بھی شاید ایک دفعہ کی تھی کہ جس تحریک میں تشدد آ جائے تو وہ کبھی بھی پھر آگے نہیں بڑھ پاتی، تو ہر صورت میں تحریک انصاف کو جو ہے پرامن رہنا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں کافی پہلے کی بات، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید پاناما کا زمانہ تھا جب میاں صاحب ابھی وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں بھی ہم احتجاجی تحریک میں تھے، تو احتجاج تو ہم نے بے شمار فاروق بھائی کیے ہیں، لیکن اس کا راستہ کبھی عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں وہ کیا، ہمیشہ پرامن رہنے کی۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا اور آپ نے بھی بے شمار بار سنا ہوگا کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج، پرامن ہمارا حق ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کو تو ہم یکسر رد کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ماں جی جو ہے وہ صرف عثمان کی ماں نہیں ہے، ماں سب کی سانجی ہیں، پنجاب میں یہ بات کی جاتی ہے، پشتو میں کوئی اور طریقہ ہے اس کا، لیکن کانسیپٹ ایک ہے کہ ماں جو ماں ہوتی ہے وہ سب کی ماں ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ میرے لیے والدہ کی جگہ ہے، میری امی آپ کے لیے۔ تو اس کرائسس میں، اس امتحان میں سب کی ماؤں کو تکلیف پہنچی ہے۔ میری بھی امی کوئی 85 کی ہیں، شی کیم ٹو اڈیالہ، اور پاکستان کی ماؤں کو سلام ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں جو وہ جری جوان پیدا کرتی ہیں، جو بارڈرز پہ بھی جا کے پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی، چاہے آپ سیاسی ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ کوئی اور شعبے سے تعلق ہے، یہ ان ماؤں کی اسپرٹ ہے پاکستان کے لیے، نیور سٹ ڈائی والی اسپرٹ، کہ کبھی حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہی میری امی جان نے مجھے اڈیالہ میں آ کے کہا جب میں جیل میں تھا، اور اس طرح انگلی ہلا کے مجھے کہا کہ کبھی اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑنا، مطلب ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے رہنا۔ اور یہی پیغام عثمان بھائی کی امی کا بھی ہے کہ امی جان نے بڑا حوصلہ دکھایا ہے، لیکن میرے سے سچ پوچھے تو یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یہ چیزیں پولیٹیکلی ڈیل ہوں، اور اگر ڈیورس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اس میں کی ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آئیڈیل تو یہ تھا کہ عمر بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، یا خود عثمان اگلا الیکشن تحریک انصاف سے لڑتے، لیکن اب اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ لیکن اس طرح ہماری بوڑھی ماؤں کو اگر الیکشن لڑنے کے لیے نکلنا پڑے تو وہ بھی تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف پہ جو الزامات لگائے ہیں، آپ کو یہ جذباتی بیان لگتا ہے ان کا، یا کوئی اس میں حقیقت ہے؟ کوئی کیا آپ کے پاس کوئی پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہے، ان کی والدہ کی طرف سے ہیں، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں، خواجہ آصف صاحب پہ ساری ذمہ داری ڈالی ہے۔
دیکھیے خواجہ صاحب کا میں نے آج صبح اتفاق سے آسما شیرازی بی بی کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا، اس کا کچھ ایک حصہ تھوڑا سا میری نظر سے گزرا، تو اس میں تو خواجہ صاحب نے مکمل انکار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرا اس میں کوئی نہیں ہے. تو لیکن بہرحال ایک سیاسی ایک بہت بڑی ایک مقابلہ اور ایک حدت والا مقابلہ اور ایک رقابت تو ڈار فیملی کی اور خواجہ صاحب کے بیچ میں تو رہی ہے. اب امی ان کی اگر بات کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں یہ الزام لگاؤں کہ ان کو ان کی وجہ سے اٹھایا گیا، فلانا کیا گیا، تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک. اپنی ذاتی کیپیسٹی میں تو بات کر نہیں سکتا، ترجمان ہوں اپنی جماعت کا. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی مقابلہ بڑا حدت کا ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے. ماضی میں بھی جب ان کی امی کے حوالے سے ایک سخت بات آئی، ایک تکلیف والی بات آئی، ان دنوں میں جیل میں تھا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، تو اس پہ میرے خیال میں خواجہ آصف نے اس پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ خبریں تو ہمیں نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا. تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کوئی جو ہے خطرہ کسی کو ہو، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو اب جتنے وہ سینئر سیاست دان ہیں، میری تو توقع ہے کہ اللہ نہ کرے کہ انہوں نے اس میں کچھ ایسا کیا ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. امی جان ان کی جو بات کر ٹھیک. رہی ہیں تو ان کے پاس کچھ ہوگا. اگر